الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق صدر آصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کو اہل قرار دے دیا۔ فریال تالپور کے خلاف نااہلی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے فریال تالپور کی نااہلی کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ فریال تالپور نے اپنے اثاثے ظاہر کر دیے، درخواست گزار نااہلی کا کیس بنانے میں ناکام رہے۔ تحریک انصاف کے رہنما ارسلان تاج اور رابعہ اظفر نے فریال تالپور کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ عمران خان پر مبینہ بیٹی ٹیریان کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے کا الزام ہے، جس بنا پر ایک شہری نے ان کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے عمران خان کی نااہلی کے کیس کو 20 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا، جس کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ عدالت نے عمران خان، الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے لیے ریلیف برقرار۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب نے دونوں کی بریت کو درست تسلیم کر لیا۔ نیب راولپنڈی نے مریم نواز اور محمد صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی فرمان اللہ نے لیگی رہنماؤں کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کی منظوری دے دی۔ متنازع ٹویٹ کے کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ 16 دسمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود نے اپنی عدالت کا چارج چھوڑ دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود کی خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئیں۔ عدالت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جج اعظم خان کو نیا اسپیشل جج سینٹرل تعینات کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ 9ویں جائزے کی اب تک کی بات چیت کو تعمیری قرار دے دیا۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ پاکستان کو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان سے جائزے کے لیے بات چیت مثبت چل رہی ہے، جس دوران پاکستان سے معاشی آؤٹ لک کے اثر نو جائزے پر تبادلہ خیال ہوا ہے، جبکہ سیلاب کے بعد پاکستان کے معاشی آؤٹ لک کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کا اثر نو تعین کرنا ہوگا۔ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں جائزے کے لیے مختلف اہداف کو مکمل کرنا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ مفتاح اسماعیل نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ ہوا تو دیگر عالمی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو قرض نہیں دیں گے، جس سے ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بابائے ڈیفالٹ تو عمران خان ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف عمران خان نے دھکیلا۔ مفتاح اسماعیل بولے کہ مجھے اچھے طریقے سے نہیں ہٹایا گیا، اسحاق ڈار نے میرے خلاف پروگرام کرائے۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سبسڈی ٹارگیٹڈ کرنا ہوگی اور ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی۔ ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ سمگلرز اور ہنڈی مافیا نے ملکی معیشت کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ چمن بارڈر پر یوریا اور بڑی مالیت کے ڈالرز کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریکوٹیک قانون سازی پر ناراض اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا اور سربراہ بی این پی سردار اختر مینگل کو بھی فون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس حوالے سے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تاجکستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ امام علی رحمان وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان پہنچے۔ وزیر اعظم اور امام علی رحمان کے مابین 2 طرفہ تعلقات اور معاہدوں پر پیش رفت وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی، جبکہ تاجک صدر سے صدر عارف الوی بھی ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما جلیل احمد شرک پوری نے عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ 20 سے 25 دسمبر تک پنجاب اسمبلی توڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے رائے دی ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے میں 2-3 ماہ صبر کیا جائے۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ میں نے پرویز الہی سے گزارش کی کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، انہیں تحریک انصاف کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن وہ مسلم لیگ کاف کے ان لوگوں کو نواز رہے ہیں جو اسمبلیوں میں بھی نہیں ہیں۔ تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں ملتان سے کراچی پہنچ گئیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ ہفتے سے کراچی میں شروع ہوگا۔ انگلش ٹیم کو 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 2-0 سے فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کے باعث انگلینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ دورہ آسٹریلیا اور T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی ویمن اسکواڈ کا اعلان۔ اسکواڈ میں فاسٹ بولر ڈیانا بیگ کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ طوبہ حسن
اور سعدیہ اقبال بھی انجریز سے ریکور ہونے کے بعد ٹیم کا حصہ بن گئی ہیں۔ پاکستان ویمن ٹیم جنوری میں آسٹریلیا میں وائٹ بال سیریز کھیلے گی۔ آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ 10 سے 26 فروری تک جنوبی افریقہ میں ہوگا۔ دونوں ایونٹس کے لیے قومی ویمن ٹیم کی قیادت بسمہ معروف کریں گی۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن فرانس اور مراکش کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ دوسرے سیمی فائنل میں دونوں ٹیمیں البیت اسٹیڈیم میں رات 12 بجے ان ایکشن ہوں گی۔ سیمی فائنل جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ فائنل میں ارجنٹائن سے ہوگا۔